بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنۃ تحت اقدام الامہات۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ عزیز دوستو، بزرگوں، میں اپنے چینل حافظ فیض رسول میں آپ سے مخاطب ہوں۔ میں نے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پڑھی ہے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے: حضور نبی اکرم رحمت للعالمین سید الکونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الجنۃ تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اللہ نے ماں کی اتنی عظمت بتائی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کی اتنی عظمت بتائی ہے کہ اس کا حساب اسی حدیث سے لگا لیں کہ جو حضور نے فرمایا: الجنۃ تحت اقدام الامہات، جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ میرے عزیز دوستو، ماں بڑی عظیم نعمت ہے، کیونکہ جتنی تکلیف ماں اٹھاتی ہے اپنے بچوں کے لیے، اتنی تکلیف کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ اپنے بچے کو 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، خود تکلیفیں اٹھاتی ہے، خود پریشانیاں اٹھاتی ہے، لیکن اپنے بچے کا بہت زیادہ دھیان رکھتی ہے۔ اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ میرے پیٹ میں بچے کو فلاں تکلیف ہے، تو وہ خود تکلیف سہ لیتی ہے، خود کوئی بھی پرہیز ہو تو وہ کر لیتی ہے، اور 9 ماہ کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس وقت بھی بڑی تکلیف اٹھاتی ہے۔ اس تکلیف اٹھانے کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول نے ماں کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ماں ہے، ماں جیسی ہستی دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ ماں کی عظمت کو اللہ کے نبی نے اسی لیے فرمایا ہے کہ جس طرح تمہاری ماں بچپن میں
تمہاری پرورش کرتی ہے، اسی طرح تم بھی جب جوان ہو جاؤ، جب بڑے ہو جاؤ تو اپنی ماں کی اس تکلیف کو نہ بھولو جو بچپن میں اس نے اٹھائی۔ اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ماں کے قدموں کے تلے ہے۔ اے بندے، اگر تو جنت چاہتا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر، اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آ۔ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور کے پاس ایک صحابی آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ دوسری مرتبہ پھر حاضر ہوا، یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا اصل مالک کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ پھر حاضر ہوا، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا صحیح حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی بار پھر حاضر ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا، تیرا باپ۔ میرے عزیز دوستو، اس حدیث سے یہ پتہ چلا کہ 3 گنا زیادہ محبت رکھتی ہے، حق رکھتی ہے تمہاری ماں۔ اور چوتھی مرتبہ جب آیا تو آپ نے فرمایا، تیرے حسن سلوک کا مالک تیرا باپ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ماں کی بھی عظمت بڑی ہے اور والد کی بھی، باپ کی بھی بہت اعلیٰ عظمت ہے، کیونکہ ماں چولہے کے آگے گرم تپش جھیلتی ہے، اور باپ اپنے کاروبار میں روزی کمانے کے لیے، بال بچوں کے لیے وہ روڈوں پر، پردیس میں، دور دور دوم میں، خود تو دوم میں چلا جاتا ہے اور اپنی اولاد کے لیے خوراک کا بندوبست کرتا ہے۔ علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں، میں نے یہ بھی علماء کرام سے سنا، کتابوں میں لکھا ہے کہ ماں جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے۔ ماں کی دعا انسان کو تاڑ دیتی ہے، ماں کی بد دعا سے بچو، باپ کی بد دعا بھی عرش معلیٰ تک جاتی ہے، اس کی بد دعا سے بھی بچو۔ میرے عزیز دوستو، دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے، لیکن کسی بازار سے نہ ماں ملتی ہے نہ باپ ملتا ہے۔ یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب ماں دنیا سے چلی جاتی ہے اور باپ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ میری دعا ہے
جن کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کا سایہ ان کی اولادوں پر قائم و دائم رکھے، اور جن کے والدین اس دار فانی سے چلے گئے ہیں اللہ پاک ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان کی بخشش و مغفرت فرمائے۔ میرے عزیز دوستو، والدین کا نعم البدل کہیں نہیں ملتا۔ ماں باپ کی عزت کرو گے دنیا میں بھی تمہیں اللہ عزتوں سے نوازے گا، اور جب تم قبر میں جاؤ گے تو پھر اللہ تمہیں نوازے گا۔ میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، اگر تم اپنے والدین پر 1 روپیہ خرچ کرتے ہو، خرچ تم اپنے والدین پر کرو گے لیکن ثواب تمہیں صدقے کا ملے گا، تمہیں اس روپیہ خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، لمحہ فکریہ ہے، جن کے والدین زندہ ہیں غور کر لیں۔ دنیا میں سارے رشتے مل جاتے ہیں، پر والدین کا رشتہ جو ہے وہ ایسا اللہ نے بنایا ہے، وہ رشتہ کہیں نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ رحیم ہے، اللہ رحمان ہے، تو اللہ نے اپنی نرمی والی صفتیں، رحمان والی، رحیم والی، اللہ نے والدین کو بھی عطا کی ہیں۔ میرے عزیز دوستو، والدین اللہ کی بھیجی گئی ایسی نعمت ہے کہ جو چلی جائے تو واپس مل نہیں سکتی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک بندہ آیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے والدین زندہ ہیں؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، میرے ماں باپ زندہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ ان دونوں کی خدمت کرو، اللہ تمہیں جہاد جتنا ثواب عنایت فرمائے۔ ایک اعرابی آیا، یا رسول اللہ میں حج کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کیا تیرے گھر میں تیرے بوڑھے ماں باپ ہیں؟ عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ جی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جاؤ ان کی خدمت کرو، اللہ تمہیں حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، پوچھا، یا رسول اللہ، میں اگر اپنے والدین کے چہرے کو دیکھوں تو کیا ملے گا؟ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں جنت ملے گی، تمہیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملے گا۔ ایک اور صحابی کھڑا ہو گیا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی 2 مرتبہ دیکھ لے تو اسے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، جو 2 مرتبہ صبح اٹھتے ہی اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ پاک اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر کھڑا ہو گیا، یا رسول اللہ، کوئی 3 مرتبہ دیکھے تو اس کو کیا ثواب ملے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو 3 مرتبہ اپنے والدین کے چہرے کی زیارت کرے گا، اللہ پاک اس کو 3 حج اور 3 عمرے کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ ایک صحابی
اور کھڑا ہوا، یا رسول اللہ اگر کوئی 10 مرتبہ دیکھے تو اس کو کیا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس کو 10 عمرے 10 حج کا ثواب اللہ پاک عنایت فرمائیں گے۔ اور ساتھ ساتھ حضور نے فرمایا میرے صحابہ سن لو، اگر کوئی بندہ صبح سویرے اٹھ کے اپنے والدین کے چہرے کی طرف پیار سے محبت سے 100 مرتبہ دیکھے گا تو اللہ پاک اس کو 100 حج اور 100 عمرے کا ثواب عنایت فرمائیں گے۔ میرے عزیز دوستو، یہ ایک دنیا میں ایسی ہستی ہے کہ جس کو دیکھنا اللہ عبادت میں لکھتے ہیں۔ تو میرے عزیز دوستو، ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ 3 چیزیں اللہ نے ایسی ہمیں دی ہیں کہ جن کو صرف دیکھ لیں تو ہمیں عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارا دیکھنا ہی عبادت میں چلا جاتا ہے۔ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہمیں صرف دیکھ ہی لیں تو ہمیں اللہ ثواب عنایت فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو دیکھ لیں، طواف کا ثواب علیحدہ ہے، اس کو چومنے کا ثواب علیحدہ ہے، لیکن صرف خانہ کعبہ کو بیت اللہ کو دیکھ لیا جائے تو اللہ دیکھنے کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ دوسرا اللہ کا قرآن ہے، قرآن کو سامنے رکھ کر پڑھے تلاوت کرے اس کا علیحدہ ثواب ہے، لیکن قرآن کو جتنا بھی دیکھا جائے، پڑھو نہ بھی تلاوت نہ بھی کرو دیکھتے رہو تو اللہ پاک دیکھنے کا بھی ثواب دیتے ہیں۔ ایک خانہ کعبہ، دوسرا اللہ کا قرآن، پہلا بیت اللہ، دوسرا کلام اللہ، تیسرا اپنے والدین کہ جن کی خدمت کرنے کا ثواب علیحدہ ہے، لیکن والدین کو دیکھتے رہو اللہ ثواب عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میرے عزیز دوستو، آج کی یہ گفتگو یہ عظمت والدین کے حوالے سے میں نے حدیث پاک پڑھی ہے، اسی کا مفہوم بیان کیا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ یہ اسلامی چینل ہے، تو میں نے اس نیت سے اسلامی چینل کو بنایا ہے کہ تاکہ آپ لوگوں کو قرآن و حدیث کے مطابق کچھ نہ کچھ آپ کو ملتا رہے۔ جو آپ کے بچے اور آپ فلمیں ڈراموں میں وقت گزارتے ہیں، وہ اللہ کے کلام سن کر، اللہ کے نبی کی حدیث سن کر وقت گزاریں، وہ آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوگا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔